بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کو میرا بہت مؤدبانہ سلام۔ ایک بہت جنرل ایک ٹرینڈ کہہ لیں کہ ایک فکرہ کہا جاتا ہے کہ جی اللہ توکل، جی یہ کام اللہ توکل کر لیا جائے۔ جی یہ جو لفظ ہے نا جی توکل، یہ بہت گہرا بھی ہے اور بہت سطحی بھی ہے۔ ہم لوگ اس کو بہت سطحی یوز کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی کوشش آپ اپنی کریں اور کوشش کرنے کے بعد جو ہے وہ جو رزلٹ ہے وہ رزلٹ کو آپ کہیں کہ جی یہ اب اللہ توکل ہو گیا، جی اس کا جو بھی رزلٹ ہے وہ اللہ کے حوالے آپ چھوڑ دیں، جی وہ منفی ہے مثبت ہے جو بھی ہے۔ تو یہ رزلٹ کی بات نہیں ہے۔ یہ جیسے پرانا شعر ایک چلتا آ رہا ہے کہ مالی دا کم پانی دینا تے پر پر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مالک ہی ہے جس نے پھل لگانے ہیں پھول لگانے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ہم اس رزلٹ کے ساتھ اپنے اللہ کی ایسوسیشن کیسے ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ہے نا مومن کا یہ سوال ہی نہیں ہے کہ توکل کیا ہے، وہ تو ہے ہی اس کے بیچ میں، اس کو پتا ہے کہ یہ ساری کی سارے کائنات کے جتنے راز رموز اور جتنی آنے والی کل کی باتیں سب اللہ کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب آپ سب کچھ ہی اللہ نے ہی کرنا ہے تو پھر انسان بیچ میں بشر جو ہے وہ بیچ میں کہاں سے آ گیا اور اس کی سزا اور جزا کا کیا میٹر رہا۔ تو وہ ایک نا سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی کہانی سنائی کہ ایک شخص تھا، وہ ایک گھس گیا باغ میں، پھل لگے ہوئے تھے، وہ وہاں پہ بیٹھ کر اس نے کھانا شروع کر دیا۔ تو وہ پھل کھا رہا تھا تو اوپر سے آ گیا مالی نے اسے کہا کہ وہ تم پھل کھا رہے ہو بغیر اجازت کے، چوری کے تم پھل کھا رہے ہو یہاں پہ۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کا باغ، اللہ کی زمین، اللہ کے پودے پھل سارے اللہ کے، اللہ کا بندہ بیٹھ کے کھا رہا ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے اس کے اوپر؟ تو اس نے وہ نا ایک لکڑی اٹھائی اور اس کے سر میں دھاڑ سے دے ماری اور اس کو کہا کہ اچھا پھر اللہ کا ایک اور بندہ اللہ کی بنائی ہوئی لکڑی سے تمہارا سر بھی پھاڑا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جب چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کا یہ ایک رویہ جو ہے نا کہ اللہ کا جو بھی رزلٹ آ رہا ہے آپ اس کے ساتھ کتنے اپنے اندر سے مطمئن ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے محنت کی اور محنت کے بعد ایک جو رزلٹ آیا میرے پاس، تو وہ رزلٹ بھی تو اللہ کی طرف سے ہی ایک بنا ہوا ہے، یا اللہ جانتا ہے کہ اس شخص نے یہ کام ایسے کرنا ہے اور ایسے اس کا رزلٹ ایسے کر کے آنا ہے، تو یہ بات تو اس کو پتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ کام کرنے کی جو ایک فری ول ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے کے اوپر آپ کو بھیج دیا گیا ہے اور کہا ہے کہ اب اس جزیرے پہ رہنے کے لیے آپ کی ایک فری ول بھی ہے۔ اب آپ کن چیزوں کے اندر قید ہیں اور کن چیزوں کے اندر آپ کی فری ول ہے، تھوڑا سا اس کے پر آپ ذرا غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ جزیرہ ہے، جزیرے کے اوپر جو کچھ ہے وہی آپ نے کھانا ہے، جو کچھ ہے وہی آپ نے پہننا ہے۔ تو اب اس کے بیچ میں آپ کی فری ول جو ہے، آپ نے جتنا اس میں سے اپنی مرضی سے کھانا ہے جو پہننا ہے، یہ آپ کی فری ول کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس کی یوٹیلائزیشن کیسے کرنی ہے آپ نے، یہ آپ کی فری ول کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے علوم نہیں ہوتے جی، یہ نجوم شجوم والے، ان کے پاس ہو جاتی ہیں طاقتیں۔ وہ ایک شخص تھا، وہ اس کے پاس بنا ہوتا تھا ایک چارٹ سا، اس کے اوپر نا کچھ نام لکھے ہوئے تھے، جیسے میز، کرسی، پلنگ، کتاب، پین، اس طرح سے نا کچھ 30-40 نام لکھے ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ جی آپ نے ان کے اندر سے کوئی ایک بھی نام نا وہ سوچ لے اور اس کو کاغذ کے اوپر لکھ لے۔ تو اس نے خود کیا کیا، خود اس نے ایک پرچی اٹھائی، اس کے اوپر کچھ لکھا اور اس نے اس کو ایسے کر کے رکھ دیا۔ تو اسے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جی یہ وہ ہے کہ جو آپ نے بھی سلیکٹ کرنا ہے، میں نے لکھ کے رکھ لیا۔
تو دیکھنے والے نے کہا کہ اچھا یہ کمال بات ہے بھئی، میں نے تو اپنی فری ول سے خود سلیکٹ کرنا ہے میں نے، تو اس نے کیسے لکھ کے رکھ لیا؟ تو سوچ میں پڑ گئے وہ دیکھنے والا کہ یار اچھا یہ اتنے سارے نام ہیں، میں اس میں سے وہ نام چوز کروں جو اس نے نہ لکھا ہوا ہو۔ اتنے سارے 30-40 نام لکھے ہوئے، تو ایک نام اس نے اس میں سے لکھا اور جناب اس نے لکھ کے تو اس کو دیا، تو اس نے جب اپنی پرچی اٹھائی تو اس کے اوپر وہی نام لکھا ہوا تھا۔ چھوٹے سے علم ہے یہ، بہت مختصر سی یہ باتیں ہیں، اللہ اس سے بہت بڑا ہے۔ یہ جو ستارے اور کواکب اور نجوم، یہ جو سارا چل رہا ہوتا ہے، ستاروں کے حساب کتاب جو لگا رہے ہوتے ہیں، ہم تو ان کو مانتے ہیں جہاں سے یہ ستارے چلنا شروع ہوتے ہیں جس کے حکم سے، اس امر کے ساتھ، اس امر ربی کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ وہاں پہ ریکویسٹ کریں، وہاں سے بات کریں اور توکل وہاں پہ کریں کہ وہاں سے سبب سارے شروع ہونے ہیں۔ کہتے ہیں ایک درویش تھے، تو ان کے پاس ایک شخص آ گیا، تو اس نے بھی آگے یہی سوال کیا کہ بابا جی فری ول کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا فری ول ہے، جاؤ اپنی مرضی سے جو مرضی کرو۔ انہوں نے کہا جی میں نا شادی کرنا چاہتا ہوں جی۔ انہوں نے کہا اچھا تمہارے پاس پوری چوائس ہے، جاؤ جس سے تمہارا دل کرتا ہے، جو تمہارے آتی ہے عقد میں لے آؤ، اس کو شادی کر لو، لیکن ایک کام کرنا، یہ میں ایک چٹھی دے رہا ہوں، یہ نا اپنے ہونے والی بیگم کو تم نے دینی ہے، اور دینی تم نے اس کو پہلی رات کو ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بابا جی جیسے آپ کہتے ہیں، لیکن میں یہ نا ان چیزوں کو مانتا نہیں ہوں، میں تو اس فری ول کا قائل ہوں کہ ہم اپنی مرضی سے سارے کام کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے خود کماتے ہیں، خود کھاتے ہیں، اور ہر چیز کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ بابا جی نے کہا ٹھیک ہے بھائی، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، تو جاؤ آپ جا کے اپنے لیے لڑکی پسند کر لو۔ اس نے لڑکی پسند کی، تو جب شادی ہوئی اس نے خیال آیا تو اس نے جیب سے رکا نکالا، اس نے اپنی زوجہ کو دے دیا کہ یہ ایک ہمارے بابا جی انہوں نے آپ کے لیے یہ رکا دیا۔ تو اس نے جب رکا کھولا تو اس نے کہا کہ کیا ہے اس کے بیچ میں؟ تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے بھی کہا کہ بھئی کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں تو میرا نام لکھا ہوا ہے۔ تو اس کو سمجھ آئی کہ وہ یہ تو بابا جی نے اس وقت یہ نام لکھ کے رکھ لیا تھا۔ تو یہ فری ول کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ یہ معاملہ بھی منسلک ہوتا ہے کہ پتہ تو ہے ادھر، لیکن آپ کے پاس اس کو غلط صحیح کرنے کی جو بھی طاقت ہے، آپ کو جو ایک شعور دیا گیا اس کے ساتھ آپ منسلک رہیں۔ توکل اللہ پہ کرنا، ایک درویشوں کی محفل تھی، چند درویش بیٹھے ہوئے تھے، اس میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا اچھا بتاؤ بھئی توکل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ توکل یہ ہے کہ ہمیں روٹی ملے تو ہم کھا لیتے ہیں، نہیں ملتی نہیں کھاتے، یہ ہمارا توکل ہے۔ تو دوسرے درویش نے کہا کہ یہ بھی کوئی توکل ہوا، یہ تو کام کتے بھی کر لیتے ہیں، ان کو بھی روٹی ملتی کھا لیتے، نہیں ملتے نہیں کھاتے، یہ کوئی توکل ہے؟ تو اس نے دوسرے درویش نے کہا اچھا پھر آپ کیسے توکل کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں روٹی ملتی تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتی تو ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی کہ اپنے مالک کے ساتھ ایک جو آپ کی ایسوسیشن ڈیولپ ہوتی ہے، یہ ہے اصل توکل، کہ آپ کام بھی کر رہے ہیں اور اپنے مالک کے ساتھ آپ نے ایک رجوع بھی رکھا ہوا ہے، آپ بیس کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک ہے عالم امر جہاں سے امر چلتا ہے، اور ایک ہے عالم خلق، یہ جس کو ہم کہتے ہیں انسان جن یہ وہ سارے جو یہاں پہ آپ کی مخلوق جو ہے۔ چٹھی چلتی ہے عالم امر سے، وہ وہاں سے جہاں سے وہ کہتے ہیں کہ آواز نحن و نرزق بے واسطہ شنیدہ، کہ وہ نحن و نرزق وہ سب کا پالنے والا جو ہے، وہاں سے وہ چٹھی چلتی ہے، امر چلتا ہے اللہ کا، اور یہاں پر آ کے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے امر کیا اور ہو گیا، اور وہ ہو جاتا ہے، اور یہ اس کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے ساتھ جو مومن ہے وہ اب اس کی منشا کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کام اپنا کر رہے ہوتے ہیں، نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے جو رزلٹ ہیں اس کے ساتھ اپنے اللہ کی ایسوسیشن کو بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ کام تھوڑا سا یہ ہے اس طرف ہی جانے والا کہ ہم توکل کو اپنی منشا کے ساتھ جوڑنے کے بجائے ہم اس کے امر کو بھی ساتھ میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ امر کیا ہے۔ اگر کوئی شخص پتھر مار دے کسی دوسرے شخص کو، فرض کیا، یا کوئی گالی نکال دے، جی بڑا ذلیل کر دیا اس نے مجھے، یا پتھر مار دیا، اب دوسری طرف سوچنے والی بات یہ ہے کہ اب آپ نے لڑنا ہے اس سے، فرض کیا ہے،
تو لڑنا ہے تو آپ اس شخص سے لڑیں گے، اس ہاتھ سے لڑیں گے، اس پتھر سے لڑیں گے، یا اس کے پیچھے ہونے والے امر سے لڑیں گے؟ کس سے لڑیں گے آپ فیصلہ کر لیں۔ پتھر سے تو کوئی بیوقوفی لڑے گا، پتھر تو ہمیشہ سر پھاڑے گا۔ تو بندہ جو ہے وہ تو خود پیچھے کسی امر کا محتاج ہوا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس کے پیچھے امر کیا تھا۔ اللہ نے اگر یہ فیصلہ آپ کے ساتھ کیا تھا، یہ نقصان والا، یہ تو اس میں آپ کے لیے کیا حکم آیا تھا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ غور کرنے کا موقع دیا کہ یہ جو نقصان ہوا میرا، یا یہ جو میری عزت افزائی میں کمی ہوئی ہے، یا یہ جو مجھے چوٹ پہنچی ہے، اس کے ساتھ میرے اللہ نے میرے ساتھ کیا کرنا چاہا تھا، وہ امر کو پہچاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ اللہ کے اس حقیقت کے ساتھ آشنا ہو۔ اگر کوئی شخص یہ دعا مانگے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے سوئمنگ نہیں آتی، میں سوئمنگ کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اٹھا کے اس کو دریا میں پھینک دے گا، کیونکہ خشکی پر تو آپ سوئمنگ نہیں سیکھ سکتے۔ سوئمنگ کے لیے تو آپ کو پانی چاہیے۔ تو جب آپ پانی میں جائیں گے، ہاتھ ماریں گے، تو ہی آپ کو سوئمنگ آئے گی نا۔ تو اس طرح سے جب زندگی کے حالات میں ہم اللہ سے کچھ چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں پہ اس کے ساتھ کوئی چٹھی ہماری ایسی آئی بھی ہوتی ہے کہ جو ہماری اس چیز کو بڑھا رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا قرآن میں ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یہ جو چٹھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتی ہے، تکلیف کی چٹھی جو آتی ہے، اس میں راحت کا پیغام ہوتا ہے۔ راحت کا پیغام کیسے ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی انسان کے اوپر اس کی برداشت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا۔ اب کہتے ہیں کہ کسی کے اوپر کوئی غم آ گیا، بہت بڑا غم آ گیا، اور اس کی برداشت سے زیادہ بڑی بات ہونی شروع ہو گئی، تو فقراء اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری برداشت بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب یہ انداز دیکھیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو مشکلات میں سے جب گزار رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ کر کیا رہا ہوتا ہے۔ جتنی کریشنز ہوتی ہیں نا جی، کریٹیو لوگ جو ہیں وہ اس بات کو بہت بخوبی سمجھیں گے کہ کریشن تکلیف میں سے گزرتی ہے ہمیشہ، یہ آسان چیز نہیں ہوتی ہے۔ اب جب تکلیف سے گزرے بغیر کوئی بات آئے گی تو اس میں کریشن نہیں ہوگی۔ اس لیے کریٹیو لوگ جو ہوتے ہیں وہ تکلیفوں کو اپنے لیے جو ہے وہ رزق سمجھتے ہیں ایک قسم کا، کہ ہم ان مشکلات میں سے گزرے۔ آپ جتنے بڑے سکسیسفل لوگ ہیں ذرا پوچھیں، ان کی ہسٹریاں پوچھیں، انہوں نے کہا کہ اس شخص نے ہمیں ذلیل کیا، یا اس وقت میں ہمارے ساتھ یہ برا ہوا، یا ہم ایسے حالات میں سے بچپن میں سے گزرے کہ ہم ایک بلد میں پڑھتے تھے، ہماری غریبی بڑی تھی، یا میں فلاں ہوا، اور ہمیں جا کے پھر یہ سبق ملا زندگی سے اور ہم یہاں پہ آج پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں تکلیف سے گزارا، تکلیف سے گزارنے کے بعد جو سبق دیا وہ سبق ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں شامل ہو گیا۔ یہ توکل ہے کہ آپ جب زندگی کی آزمائشوں میں سے گزر رہے ہیں، تکالیف میں سے گزر رہے ہیں، ان تکالیف میں اپنے رب کے اس امر کو بھی پہچاننے کی کوشش کریں کہ وہ جو امر ربی آیا ہے اس میں ہمارے لیے کیا سبب اور وہ مسبب نے کیا چیز ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے۔ ہم اپنے آپ میں ہی تجھے ڈھونڈتے رہے، تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا۔ تو یہ اندر کی بات ہے کہ آپ کا یہ جو جذبہ ہے یا یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے، توکل یہ ہے کہ ہم اچھے برے حالات جہاں سے بھی گزر رہے ہوں، خوشی کے بھی معاملات ہیں، تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ آپ ان معاملات میں اپنے اللہ سے تعلق کو بحال رکھیں، اس کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھیں، کیونکہ پتہ نہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے اس کے بیچ میں کیا چیز اچھی رکھی ہوئی ہے۔ لوگ روتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف کے بعد ہی جب راحت ملتی ہے تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے ساتھ اچھا کیا ہے۔ ہم جس کو برا سمجھ رہے تھے، ہم جس کو آزمائش سمجھ رہے تھے اپنے لیے، اس میں تو ہمارے لیے بڑی بہتری چھپی ہوئی تھی۔ تو وہ ہم لوگ
قبول نہیں کر رہے ہوتے. دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ ہے نا جی، یہ کل جہان کا اللہ تو ہے، لیکن خود کو سمجھنے کے لیے اپنے اللہ سے جو تعلق بنانے کے لیے نا ایک لفظ سرکار واصف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کہا کرو میرا اللہ، کسی کا اللہ نہیں، میرا اللہ، ذاتی میرا اللہ، میرے اللہ نے میرے ساتھ یہ کی. جب یہ تعلق آپ کا اللہ کے ساتھ بنے گا نا کہ کس کا اللہ؟ میرا اللہ، میرے اللہ نے یہ کیا میرے ساتھ، میں راضی. میرے اللہ نے مجھے بیمار کیا، میں راضی. میرے اللہ نے مجھے اگر غریب رکھا ہے، میں راضی. یہ امیری غریبی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ بات تو ہو رہی ہے اس کے ساتھ تعلق کی. سرکار واحد صاحب نے فرمایا کہ دیکھو امیر، اچھا امیر اور برا امیر، غریب، اچھا غریب، برا غریب، کیٹیگریز بتا دی. کہا کہ اچھا امیر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی دولت میں سے ان لوگوں کو شامل کرے جن کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے. اچھا امیر سخاوت کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، اچھا امیر. برا امیر وہ امیر جو اپنی دولت کے اوپر سام بن کے بیٹھا ہوتا ہے اور اس میں کسی کو بھی نہیں شامل ہونے دیتا. اور ہم نے دیکھا کہ بچے دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ یہ ہمارے والد صاحب پیسے نہیں نکال رہے، ان کو جلدی دائمائی کرتے. ایسے بھی دیکھا ہم نے کہ ان کے لیے دعا نہیں ہو رہی ہے، ان کی چھٹی کی دعا ہو رہی ہے کہ یہ پیسے نہیں نکال رہے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا. تو یہ برا امیر کہ اپنی دولت کے اوپر سام بن کے بیٹھا ہوا ہے. غریب، ایک تو غریب اور برا غریب. برا غریب سرکار واصف صاحب نے فرمایا کہ وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے کے پیسے کے اوپر نظر رکھتا ہے، وہ ہے برا غریب. اور اچھا غریب وہ اچھا غریب ہوتا ہے جو اپنی کٹیا میں بھی راضی رہتا ہے، وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. کہتے ہیں غریب ہے پر حبیب ہے، اسی لیے تو وہ قریب ہے. تو یہ وہ اللہ کے جو اس منشا کے اوپر جو راضی رہتے ہیں، وہ اللہ میاں اس کی کٹیا میں رہنا سب سے زیادہ پسند کرتا ہے کہ جو غربت میں بھی اللہ کے حال کے اوپر جو ہے وہ راضی رہے، اپنے اللہ کے ساتھ وہ تعلق کو بنا کے رکھے. یہ ہوتا ہے توکل کہ ہم ہر حال میں یا اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اچھے برے جو بھی حالات ہیں کس نے کیے میرے لیے؟ میرے اللہ نے کیے. یہ جو ایک مثال دی جاتی تھی نا، حدیث مبارکہ ہے کہ بھئی وہ ایک بدو آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ اونٹ کا گھٹنا باندھ دو جا کے، پھر آگے بیٹھو. تو بات یہ ہے کہ گھٹنا اس کو باندھنے کے لیے کہا. یہ جو ہے نا یہاں پہ پوائنٹ تھوڑا سا ایک سمجھنے والا ہے، جو باریک بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ گھٹنا باندھنے کا اس لیے کہا کہ سرکار دو عالم کی حاضری میں وہ شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کا دھیان اونٹ کی طرف جا رہا ہے. تو ہم نے کہا تم جاؤ اونٹ کو وہ باندھ گیا ہو تاکہ تمہارا خیال وہاں سے ریلیز ہو اور تم یہاں بیٹھ کے کوئی بات سن سکو. ہم نے کئی صاحب گئے ادھر مدینہ شریف، کہا جی دفعہ نا بڑا مزہ نہیں آیا. اللہ استغفر اللہ، کیوں بھائی کیوں مزہ نہیں آیا؟ وہ جی سگنل نہیں صحیح آ رہے تھے وہاں پہ موبائل کے. میں وہاں سے کئی لوگوں کو بیٹھ کے تو ان کی حاضری کرواتا تھا، سلام کرواتا تھا، تو مزہ نہیں آیا اس دفعہ زیادہ جو ہے نا. وہ اللہ حول ولا قوت. سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دیکھو تم وہاں جاؤ اور تمہارا خیال یہاں پر ہو، اس سے بہت بہتر ہے کہ تم یہاں رہو اور تمہارا خیال وہاں پہ رہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ خیال کی جو اصلاح ہے نا، یہ بھی اس لیے ہوتی ہے کہ اپنے خیال میں ہم تو دیکھیں ہم وہ امت ہیں کہ ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ یا اللہ تعالی ہمیں کب حاضری نصیب ہو، کب ہمیں جو ہے وہ معاملات نصیب ہو کہ ہم اس شہر میں جائیں، اس محبت میں رہیں، تو اور کوئی خیال نہ آئے بیچ میں، بس ایک ہی خیال ہے یار جو ہے وہ ہمارا چلتا رہے. تو اپنے خیال کا خیال رکھیں اور اپنے اللہ کے ساتھ یہ توکل والا ریلیشن جو ہے یہ بنا کے رکھیں اور اس کے امر کو اپنی زندگی میں ڈھونڈیں، اس کے امر کے ساتھ راضی رہیں. یہ ہے اصل توکل.
اور اس توکل کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ راضی رکھے اور ہماری زندگیوں میں اس توکل کو قائم رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, آباد رہیں, سلامت رہیں.